على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ تفسیر کا علم اس شخص کو دیتا ہے جس پر خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ نے تفسیر کا علم دیا بے شک ان کو بہترین علم دیا گیا اور خیر کثیر دیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ حکمت سے مراد یہاں پر قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ ان معرفت معانی القرآن ومقاصدہ ودلائلہ من اشرف العلوم، قرآن مجید کے معانوں کا ادراک کرنا، مقاصد وغیرہ کا علم حاصل کرنا تمام علوم میں شریف علم ہے، اشرف علم ہے۔ اما قراءتہ فیحسنها البر والفاجر، صرف قرآن پڑھنا یہ تو فاسق نیک انسان بھی قرآن پڑھتا ہے اور فاسق بھی پڑھتا ہے، صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے اور یہ شرف نہیں ہے، تو سب لوگ پڑھتے ہیں۔ شرف یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تفسیر میں عمل بھی کریں۔ وما من طائفۃ من طوائف الضلال الا وحجتها القرآن، جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان کی دلیل قرآن ہے، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے استدلال کرتے ہیں، خوارج بھی قرآن سے استدلال کرتے ہیں، مرجئہ بھی کرتے ہیں۔ وذلك لبعدهم عن فهمه كما فهمه الاولون، کیوں گمراہ ہے وہ لوگ؟ اس لیے گمراہ ہے کیونکہ ان لوگوں کا فہم وہ نہیں ہے جو صحابہ کا فہم تھا، فہم سے دور ہے۔ العرب العرباء واصحاب اللغة الفصحى الذين مع علو شانهم توقفوا في الفاظ لم يعرفوا معنى، کیونکہ صحابہ کا منہج یہ تھا کہ اس کے باوجود بھی کہ وہ عرب تھے لیکن قرآن مجید کے کچھ الفاظ میں توقف کرتے تھے، معانی نہیں بتاتے تھے ان الفاظ کے۔ جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن یہ آیات پڑھی وفاکہۃ و ابا، انہوں نے کہا فاکہہ تو معلوم ہے لیکن ابن کا کیا معنی ہے مجھے نہیں پتا۔ فلم یقولوا فیہا شیئا وہم اہل البیان والبلاغ، اس کے باوجود کہ وہ اہل بیان تھے، وہ اہل البلاغت تھے، اہل الفصاحت تھے، اس کے باوجود بھی قرآن میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، اضافہ نہیں کرتے تھے۔ فرجعوا فیہا الی افصح العرب وعد کلاما، پھر وہ رجوع کرتے تھے ان لوگوں کی طرف جن کے پاس علم ہو۔ اس لیے فاتر کا معنی کچھ صحابہ کو نہیں پتا تھا تو انہوں نے صحرا کے لوگوں سے پوچھا گیا۔ اختارہ اللہ لذلک اذ ولدته قریش ونشأ فی بنی سعد، تو کن کی طرف رجوع کرتے تھے صحابہ؟ افصح العرب، عرب میں سب سے فصیح انسان محمد علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا رسالت کے لیے، قریش میں پیدا ہوئے تھے اور بنی سعد میں ان کی تربیت۔ فأنا یأتیہ اللہ، بنو سعد کے قبیلے کے لوگ تو انتہائی فصحاء اور بلغاء تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے عربی لینگویج کو صحیح طریقے سے سیکھی۔ فکانت اقوال العرب التي يرتجلونها في سوقهم وتجري على ألسنة صبيانهم تحفل بها الكتب ويحفظها العلماء ويستوثقونها كيف لا وقد قصدوا القرآن بالبيان ومع تقادم الزمان ودخول العجمة على اللسان، جب عجم اسلام میں داخل ہوئے اور کچھ زمانہ گزر گیا صحابہ، استعجم القرآن على لسان الخاصة والعامة فكم من خطأ ظاهر ورأي فاسد فصارت له الخطأ في تأويل القرآن، تو کچھ فاسد آراء قرآن مجید کی تفسیر میں لوگوں نے داخل کری۔ وأصبح لسلطان العجمة أخذة تمنع القلوب عن التدبر، اور عجمہ کی وجہ سے، عجمی ہونے کی وجہ سے قرآن کریم میں لوگوں نے تدبر بھی چھوڑ دیا۔ والعنایت باسانید التفسیر والفاظها من المهمات لطالب العلم، تفسیر کے اسانید کا اہتمام کرنا اور اسی طرح الفاظ کا بھی اہتمام کرنا یہ ایک مہم علم ہے طالب علم کے لیے۔ ابو حاتم فرماتے ہیں ضبط الاحادیث المسندہ اسهل واہون من ضبط اسانید التفسیر والفاظها، مسند احادیث حفظ کرنا یہ آسان ہے اس سے کہ آپ تفسیر کی اسانید کو حفظ کریں، تفسیر کی اسانید حفظ کرنا مشکل ہے۔ وذلك لکثرت تنوع الفاظ التفسیر، کیونکہ تفسیر کے الفاظ متنوع اور زیادہ ہے، بالاسناد الواحد فی الموضع الواحد، والحاجة ماسة الى معرفة تفسیر الاوائل لسلامة اللسان، اور ضروری ہے کہ صحابہ کے اقوال کا معرفت ہمیں حاصل ہو جائے۔ تفسیر کے حوالے سے صحابہ کے مختلف اقوال ہوتے ہیں، مثلا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا تفسیر ہوتا ہے، کسی آیات کی تفسیر انہوں نے کی ہوتی ہے، یا ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو صحابہ تفسیر میں ماہر تھے، ان کے اقوال کا پہچان بہت ضروری ہے لسلامت اللسان وقرب الزمان من التنزیل، کیونکہ وہ عربی زبان کے ماہر تھے تو لہٰذا قرآن مجید کی تفسیر میں غلطیاں کم کرتے تھے، یا بالکل ان سے غلطی صادر نہیں ہوئی ہے، اگر ہوئی بھی ہے تو یہ غلطی بنسبت متاخرین کم ہے۔ سلامت وقرب الزمان من التنزیل، دوسری بات ہے کہ وہ پیغمبر کے زمانے کے قریب تھے وہ لوگ۔ وینبغی التفریق بین روایت الراوی منہم و درایتہ، اور راوی کے روایت اور درایت کے درمیان بھی فرق ضروری ہے۔ درایت فہم کو کہا جاتا ہے اور روایت کو کہا جاتا ہے۔ واصل هذا الكتاب محاضرۃ بعنوان اسانید التفسیر، اصل میں یہ کتاب ایک لیکچر سے لکھی گئی ہے اسانید التفسیر کے نام سے،
1427 ہجری میں ریاض کے شہر میں شیخ عبدالعزیز طریفی نے یہ درس ریکارڈ کیا تھا. کہتے ہیں بینت فیہا مناہج النقاد فی قبول اسانید التفسیر اور رد علی طریقۃ الرجال. میں نے محدثین کا منہج بیان کیا ہے کہ تفسیر کی اسانید کب قبول کی جائے اور کب اس کو رد کیا جائے. صححت فیہا ورتبت وزدت ما لا يتسع، لیکن اس رسالہ میں پھر اس درس میں کچھ تصحیح. فالتفسیر والبیان رسالۃ خیر الخلق قال تعالی لتبین للناس ما نزل الیہ. سب سے پہلا مفسر محمد علیہ السلام. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ قرآن مجید کی اجمالی آیات کی وضاحت محمد علیہ السلام کرتا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. وهو خیر من یتعلم ویعلم، اور تفسیر وہ بہترین علم ہے جس کو لوگ حاصل کرتے ہیں اور جس کو سکھایا جاتا ہے. وقد انزل اللہ کتابہ بینا واضحا لأہل اللسان العربی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو انتہائی واضح طریقے کے ساتھ نازل کیا ہے بلسان عربی. والتفسیر مردہ الی لغۃ العرب، تفسیر کا مرجع عربی زبان ہے. فیہا بیانہ وجلاؤہ، واللسان العربی یتفاوت من جیل الی جیل، عربی زبان میں پھر تفاوت ہے نسل در نسل. وما کل من نطق بالاستطاع معرفت مقاصد الکتاب، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص عربی زبان میں بات کر سکتا ہے تو وہ قرآن مجید کے مقاصد سے بھی واقف ہو. ما لم یقرن ذلک بفہم الصدر الاول، اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ ساتھ عربی کو بھی جانتے ہیں اور ساتھ آپ صحابہ کے فہم کو بھی لے. صرف عربی زبان کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر کرنا درست نہیں ہے. روا سعید بن منصور فی سنن عن ابراہیم التیمی قال، ابراہیم التیمی کہتے ہیں قال خلا عمر بن الخطاب ذات یوم فجعل يحدث نفسه، ایک دن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلوت اختیار کی اور وہ اپنے سے بات کرنے لگے، نفس میں بات چیت کر رہے دل میں. فارسل الى ابن عباس قال وكيف تختلف كتابها واحد، عمر نے ابن عباس کو خط لکھا کہ یہ امت کیوں اختلاف کا شکار ہے، اس امت میں اختلاف کیوں ہے، حالانکہ قرآن ایک ہے، ونبیها واحد، نبی بھی ایک ہے، وقبلتها واحد، قبلہ بھی ایک ہے. قال ابن عباس نے کہا یا امیر المؤمنین انما انزل علینا القرآن فقرأناه، ہمارے اوپر قرآن نازل ہوا، ہم نے پڑھا. فعلمنا فيما نزل، اور ہمیں پتہ تھا کہ یہ قرآن کس بارے میں نازل ہوا ہے، یہ آیات کس بارے میں نازل ہوئی ہے. وانما يكون بعدنا اقوام يقرؤون القرآن، ہمارے بعد کچھ لوگ آئیں گے قرآن پڑھیں گے، ولا يعرفون فيما نزل، ان کو پتہ نہیں ہوگا کس بارے میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ آیات کس بارے میں نازل ہوا. فيكون لكل قوم فيه رأي، ہر قوم اپنا رائے صادر کرے گا کسی آیات کے بارے میں. فاذا كان لكل قوم فيه رأي، تو پھر جب ہر قوم کا الگ رائے ہوگا پھر تو اختلاف کریں گے، یعنی سبب نزول سے ناواقفیت تفسیر میں اختلاف کا سبب ہے. فاذا اختلفوا اقتتلوا، جب وہ اختلاف کریں گے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے. فزبر عمر وانتهره، عمر نے ابن عباس کے اوپر غصہ کیا. فانصرف ابن عباس، وہ واپس چلے گیا. ثم دعاه بعد، پھر انہوں نے ابن عباس کو دوبارہ دعوت دی. فعرف الذي قال، اور عمر کو پھر پتہ چلا کہ ابن عباس ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ ٹھیک کہہ رہے. اس کے بعد انواع التفسیر، تفسیر کے اقسام. روى ابن جریر الطبری فی تفسیرہ عن ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ تفسیر کی 4 اقسام ہے. وجہ تعرفه العرب من کلامها، وتفسیر لا يعذر احد بجہالته، وتفسیر يعلمه العلماء، وتفسیر لا يعلمه الا اللہ. کچھ آیات ایسے ہے جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کچھ آیات ایسے ہے جس کا تفسیر صرف علماء کو پتہ ہے، کچھ آیات ایسے ہے جو عوام کو بھی پتہ ہے تفسیر، اور کچھ آیات ایسے ہے جو عربی زبان سے ریلیٹڈ ہے، یعنی عربی زبان کے ذریعے ہم حل کر سکتے ہیں. فجعل ابن عباس انواع التفسیر 4، ابن عباس نے تفسیر کی 4 اقسام بیان کی ہے. الاول هو الاصل، سب سے پہلا جو اصل ہے، ما يعرفه اصحاب اللسان العربی الصحیح، وہ تفسیر جو عرب اپنے لینگویج کے ذریعے اس تک پہنچ سکتے ہیں. لأن القرآن بلسانهم نزل، کیونکہ قرآن ان کی لینگویج کے مطابق نازل ہوا ہے. فیلتمس تفسیر الفاظ القرآن فی الشعر العربی الجاہلی، جو شعر عربی ہے، اشعار عربی میں ہم قرآن مجید کے الفاظ کی تفسیر دیکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نافع نے خوارج کا سربراہ ہے ابن عباس سے کچھ سوالات پوچھے تھے کہ قرآن مجید کے اس الفاظ کا کیا مطلب ہے، اس الفاظ کا کیا مطلب ہے، اور ابن عباس سے مطالبہ کیا تھا کہ اشعار عرب سے یہ ثابت کرے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے. تقریباً انہوں نے 200 کے قریب سوالات پوچھے تھے، اور اب یہ کتاب مطبوع بھی ہے مسائل نافع الازرق کے نام سے. وما بعده بقلیل قبل تسلط العجمہ، اس سے پہلے کہ عجمہ مسلط ہو جائے، عجم دین میں داخل ہو جائے. ویأتی مزید کلام علی هذا النوع. الثاني ما لا يعذر احد بجهل من اهل العربی لظهور ووضوع عند اهل السلیق، وهذا اصل النوع الاول وذاك فرع منه. دوسری قسم وہ آیات ہے جو کوئی بھی شخص جہالت کی وجہ سے معذور نہیں ہو سکتا،
عرب میں سے ہو، کیونکہ وہ انتہائی واضح آیات ہے، اور جو بھی شخص عربی زبان سے واقف ہے تو عربی پڑھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، تو ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کوئی شخص معذور بالجہل نہیں ہو سکتا اس باب میں۔ الثالث ما يعلمه العلماء العارفون بالواقع، تیسری قسم وہ آیات ہے جو صرف علماء ان کی معانی کا ادراک کر سکتے ہیں۔ وكلما كان العالم بصيرا بالسنن ووجوه اللغة، اور جتنا ایک عالم حدیث میں ماہر ہوتا ہے، عربی زبان کے وجوہ سے واقف ہوتا ہے، اسباب النزول کے بارے میں ان کو علم ہوتا ہے، اور صحابہ کا عمل، تو کان بالتفسیر ابصر، وہ ان کو زیادہ تفسیر کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ وما لا يعرفه بعد ذلك فهو المتشابه، اگر عالم کو کسی آیات کا پتہ نہیں ہے تو پھر اس کو ہم متشابہ کہتے ہیں۔ ويتفاوت العلماء في ذلك، فقد يكون الموضع متشابها عند عالم۔ متشابہ بھی پھر دو طرح کا ہے، ایک یہ ہے کہ کچھ آیات کسی عالم کی نزدیک متشابہ ہے، ان کو نہیں پتہ، لیکن دوسرے عالم کی نزدیک محکم ہے۔ الرابع ما لا يعلمه الا الله، کچھ آیات ایسے ہے جس کا علم صرف اللہ کو پتہ ہے، جیسے الف لام میم حروف مقطعات، 29 صورتیں ایسے ہے قرآن مجید کی جس کے سٹارٹ میں حروف مقطعات ہے۔ والاصل فی القرآن الاحکام، اصل قرآن میں احکام ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے سورۃ آل عمران میں یہ بات کی ہے کہ قرآن کی کچھ آیات محکم ہے، کچھ متشابہ ہے۔ جو لوگ فتنہ چاہتے ہیں وہ متشابہ سے استدلال کرتے ہیں، تو محکمات ہے اور متشابہات بھی ہے، لیکن قرآن مجید کی اکثر آیات محکم ہے۔ لغوی طور پر تو پورا قرآن محکم ہے، کتاب احکمت آیات، لیکن اصطلاحی طور پر کچھ قرآن محکم ہے، اور بلکہ اکثر قرآن محکم ہے اور کچھ متشابہ ہے۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ متشابہ آیات جیسے مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا، اس سے عیسائی لوگ استدلال کرتے ہیں کہ خدا تین ہے، کیونکہ اللہ نے نحن کے الفاظ استعمال کیے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ محکم کی طرف رجوع کریں نا۔ محکم انتہائی واضح آیات موجود ہے کہ الہ ایک ہے، وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين۔ التفسیر المرفوع قلیل، مرفوع تفسیر کم ہوتا